السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، ہم آپ کو ایک بار پھر قدیم ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرجان جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین معلومات فراہم کریں گے. مرجان سمندری پودے الگی کی ایک قسم ہے جس کو ایک سمندری جانور 9 سے لے کر 900 فٹ گہرائی میں بناتا ہے. اس جانور کا خول پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے. اس پتھر کا اردو میں نام مونگا، انگریزی میں کرل، عربی اور فارسی میں مرجان اور سنسکرت میں اس کو پروال کہتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کو گوبر کی آگ پر رکھ دیا جائے تو یہ راکھ بن جاتا ہے اور اس راکھ کو پھر کشتے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ نمک کے تیزاب میں بھی تحلیل ہو جاتا ہے. چند قطرے تیزاب کے ڈالنے سے جاگ سی اٹھنے لگتی ہے. یہ واحد نگینہ ہے جو نقلی تیار نہیں ہو سکتا. یہ خوشنما مرجان سرخ و سفید یعنی زرد عنابی رنگ میں پایا جاتا ہے، لیکن ہندوستان میں کالے رنگ کا بھی چمکدار مرجان موجود ہے. لال رنگ کا جو مرجان ہے اس کی شکل بیل کے اگر ذبح کیا جائے تو اس کے تازہ خون سے ملتی ہے اور قیمتی پتھروں میں شمار یہ ہوتا ہے. عام طور پر اس کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے. اس کا جو ذائقہ ہے وہ پھیکا ہے اور اس کا مزاج سرد اور خشک ہے. یہ پتھر پہننے والے کو تازگی پہنچاتا ہے اور اکثر فقراء اور درویش لوگ اس کو بہت پہنتے ہیں. یہ اپنے پہننے والے کو سادگی اور بندگی کی طرف راغب کرتا ہے. شیطانی خیالات سے اس شخص کو محفوظ رکھتا ہے. اس پتھر میں چمک اچھی اور دیر پا ہے. اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے، اس لیے ہر شخص کی اس تک پہنچ ہے. اس کے چند طبی خواص بھی ہیں. کوئی بھی شخص جس کو مرگی ہو یا فالج ہو یا لکوہ ہو تو وہ شخص اس کو گلے میں پہنے اور انگلی پہ پہنے اور اس سے اس کا پانی استعمال کرے، یعنی اس کو پانی میں رکھ کے اس کا پانی پیے تو انشاءاللہ ان بیماریوں سے اسے شفا ملے گی. اعضائے رئیسہ مقوی معدہ ہے اور جگر اور اختلاج قلب کے لیے یہ بہت اکثیر ہے. جریان اور حملہ عورتوں کے گلے میں ڈالنے سے اسقاط حمل کو یہ روکتا ہے اور پیٹ کی تمام بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے. اگر اس کو پیٹ پہ باندھ لیا جائے تو پیٹ کی جملہ تمام جتنی بیماریاں ہیں ان سے انسان محفوظ رہتا ہے. عورتوں کی تمام بیماریوں کے لیے شافی ہے، خصوصاً اٹھرا اور بانجھ پن کے لیے یہ بہت مفید ہے. جس شخص کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہو اس کو یا تیزابیت ہو تو ان لوگوں کو یہ پتھر لازمی استعمال کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی ہوئی تیلی کے لیے بہت مفید ہے. خونی پیچس ہوں، امراض مثانہ ہے اور مرگی والے ہوں تو سیلان اور رحم ہو، ان تمام افراد کو یہ پتھر لازمی استعمال کرنا چاہیے. سر درد کسی کو ہو یا کسی شخص کا حافظہ کمزور ہو، بات بھول جاتا ہو، اس شخص کو یہ پتھر لازمی استعمال کر کے دیکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. بچے کی پیدائش کے بعد اگر اس کے ماں کے دودھ میں کشتے کا مرجان کا کشتہ ڈال دیا جائے تھوڑا سا تو بچہ انشاءاللہ تعمر کسی اس کے اعضاء میں درد نہ ہوگا. اور سرمے کے طور پر اگر آنکھوں میں جلن ہے، سرخی ہے یا اشوبی چشم ہے تو اس کا سرما استعمال کرنا چاہیے. اس سے بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. خون کے نکلنے کی جگہ کسی وجہ سے اگر خون نکل رہا ہے تو اس کا سونف بنا کے اگر ڈالا جائے تو اس کا خون بہنا بند ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے اور اسی وجہ سے اس کی قدر و منزلت زیادہ ہے اور اس کی تسبیحات بھی لوگ اسی وجہ سے کرتے ہیں. کسی لڑکی کی اگر شادی نہ ہو رہی ہو تو اس کا لاکڑ اس کے گلے اور اس کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی جائے تو انشاءاللہ جلد ہی اس کی شادی ہو جائے گی. یہ تنگدستی کو دور کر کے خوشحالی لاتا ہے اور بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچوں کو رات کو ڈرنے سے، سحر یعنی جادو سے، ٹونا، نظر بد سے بچاتا ہے. اور سادھو اور جو جوگی اور جو حکیم لوگ دوسروں کا علاج کرتے تھے اس پتھر کو اپنے ساتھ ضرور رکھتے تھے تاکہ تمام سفلی عملیات سے وہ محفوظ رہ سکیں. اس پتھر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کو حجر المقیاس کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے تو یہ اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے اور صحت یاب ہونے پہ یہ اپنا رنگ واپس اصلی حالت میں آ جاتا ہے. اور یہ پتھر کسی شخص کو بیماری ظاہر نہ ہو رہی ہو تو اس کے جب رنگ بدل جائے تو محسوس ہونا چاہیے کہ شخص کو کوئی بھی بیماری ہے. اس کا پانی استعمال کرنا چاہیے. اس پتھر کا مزاج جو ہے ستارہ جو ہے وہ مریخ ہے اور یہ ستارہ کسی بھی وجہ سے اگر گردش میں ہے تو اس گردش والے لوگوں کو اس ستارے والے لوگوں کو اس پتھر کا لازمی استعمال کرنا چاہیے. جب مریخ رخصت میں ہو اس کے مضر اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو سرطان
دلو حوت اور اسد کے سے رکھنے والے جو برج ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ پتھر لازمی فائدہ دیتا ہے، کیونکہ ان سب کی کامیابی کا راز تارہ مریخ ہے۔ مزید برآں یہ پتھر مریخ کے نیس اثرات کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس پتھر کو حمل اور اقرب سے منسوب لوگ پہنے تو یہ ان کو بھی راز آئے گا۔ کسی شخص کو بھی اگر اپنے برج معلوم نہ ہو تو اس کے نام کا اگر پہلا حرف عین، لام، نون، چھوٹی یہ یا چے سے شروع ہو رہا ہے تو وہ لوگ اس پتھر کو پہن سکتے ہیں۔ علم العداد کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کسی بھی شخص کے نام یا تاریخ پیدائش کا عدد اگر 9 ہے تو یہ نگینہ ان سب کو بہت راس آئے گا۔ یونانی حساب کی روشنی میں 20 مارچ سے 20 اپریل تک پیدا ہونے والوں کا بھی بس سٹون مرجان یعنی مونگا ہی ہے۔ اس پتھر کے نگینے کے متعلق بہت سی حکایات موجود ہیں۔ رومی اور یونانی لوگ جہازوں میں حادثات سے بچنے کے لیے جب جہازوں کے بادبان اس سفر میں نکلتے تھے تو اس نگینے کو اپنے طور بطور انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ وینس مشہور فرانسیسی مجسمہ کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی مرجان کی ہی ہیں۔ زیورس دیوتا کا جو سرتاج ہے اس کا بھی وہ تاج بھی مرجان کا ہی ہے۔ اٹلی کے ساحل الجزائر، تیونس، سلسلی، مسقط اور کویت کے سمندر کے قریب یہ پتھر بکثرت پایا جاتا ہے۔ اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری مختصر اور جامع معلومات انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا، اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل قدیم ٹی وی کو لازمی سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔